حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میرے کریم آقا ذرا ارشاد فرمائیے مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آمنہ کے لال نے اپنی زبان مبارک کو ہلایا، ارشاد فرمایا تجھ پر تیری ماں کا حق ہے. یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا تجھ پر حق ہے. یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر تیری ماں کا حق ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا اب تیرے باپ کا حق ہے. 3 درجے ماں کے بیان ہوئے ہیں، 4تھا درجہ پھر باپ کا بیان ہوا ہے. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 درجے ماں کو کیوں عطا کیے ہیں؟ ماں کو 3 مرحلے ایسے آتے ہیں جن میں ماں بڑی مشکل سے 2-4 ہوتی ہے. 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. 9 ماہ کا یہ عرصہ گزرتا ہے. صاحب اگر آج تجھے 1 کلو باندھ دیا جائے نا تو 1 دن بھی ساتھ گزار نہیں سکتا. پھر تیری ماں ہے جو 9 ماہ تجھے پیٹ میں اٹھاتی ہے، سوتا بھی ہے تو ساتھ ہوتا ہے، اٹھتا جاگتا ہے تو پاس ہوتا ہے. پھر 9 ماہ کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے. زندگی اور موت کی کشمکش میں ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے. ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، دنیا میں بیٹا آ جاتا ہے. اگر ماں اسی لمحے فوت ہو جائے جب بچہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے تو اسلام نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے. اگر بیٹا جنم لیتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، ماں بھی بچ جاتی ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک شان و عظمت کی برکتیں دیکھیے، آپ کی عنایات کا سلسلہ دیکھیے. تیسرا مقام فرمایا بچے کو پھر ماں 2 سال تک اپنے خون کے قطرے پلایا کرتی ہے، اپنے شہد کی نہروں سے دودھ پلایا کرتی ہے، جنتی نہروں سے دودھ اللہ عطا فرما دیتا ہے. صاحب پھر وہ مقام آتا ہے کہ 2 سال بچہ دودھ پیتا ہے، پھر وہ عالی شان بلند و بالا قد و قامت کا مالک بن جاتا ہے. وہ کام جو ماں کرتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. 3 درجے ماں کے بیان کیے گئے ہیں، تو 4تھا درجہ باپ کا بیان کیا گیا ہے. اگر تم نے دیکھنا ہو ماں اور باپ دونوں آپس میں زوج اور زوجہ ہے، آپس میں میاں اور بیوی ہیں. وہ میاں ہے جس کی شان یہ ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں جنت ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت میں جانے کے لیے بھائی دروازہ چاہیے، دروازہ بند ہو تو اندر کیسے جاؤ گے؟ اس لیے صرف ماں کی خدمت نہیں کرنی، باپ کا تعظیم بھی تو کرنی ہے، باپ کا لحاظ بھی تو کرنا ہے. اگر تم نے باپ کو راضی کر لیا جنت کا دروازہ کھل گیا. اگر تم نے ماں کو راضی کر لیا تجھے جنت نصیب ہو گئی. اب ماں اور باپ کا دونوں کا سلسلہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں دونوں کا ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. قرآن یہ فرما رہا ہے ماں کی عزت ہے، ماں کا پیار ہے، ماں کا احترام ہے، سب چیزیں ضروری ہے، لیکن باپ کو پیچھے نہ چھوڑنا. حضور سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کمال نقطہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں 3 درجے ماں کے بیان کیے گئے تو یہ حق کے خدمت ہے وہ ماں کا زیادہ ہے. باپ بھی پانی مانگتا ہے، ماں بھی پانی مانگتی ہے. دونوں میں سے پہلے ماں کو بیٹا پانی دے پھر باپ کو دے. اگر ماں اور باپ دونوں تھکے ہارے باہر سے آئے ہیں، ماں بھی کہتی ہے بیٹا دباؤ، باپ بھی کہتا ہے بیٹا دباؤ، تو حق کی خدمت میں ماں پہلے ہے، پہلے ماں کو دبایا جائے پھر باپ کو دبایا جائے. اگر باپ باہر سے آتا ہے تو بیٹا تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے. حق تعظیم باپ کا زیادہ ہے اور حق خدمت ماں کا زیادہ ہے. صاحب یہ ماں اور باپ کا سلسلہ اگر دونوں میں ناراضگی ہو جائے تو مت سمجھ لے کہ تم ماں کی سائیڈ لے گا اللہ تجھے معاف کر دے گا، یا باپ کی سائیڈ لے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا. نہ بابا نہ، تو درخواست تو کر سکتا ہے میرے ماں باپ مجھ پر رحم کیجئے. میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا، آپ کو آرڈر نہیں دے سکتا، لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ آپس میں ناراض نہ ہوئیے، آپس میں صلح کر لیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. یہ مقام اللہ نے عطا کر دیا ہے انہیں. صاحب تیرے لیے ماں ہے، تیرے لیے باپ ہے، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے اور احترام کو آگے بڑھانا ہے. کبھی بھی گھر میں ایک کی سائیڈ لے کر دوسرے کی بےزتی اور توہین نہیں کرنی. دونوں کو اپنے سر کا تاج سمجھ لے، پھر تجھے اللہ جنت بھی دے گا، جنت کے نظارے بھی دے گا. جنت میں باپ اب عالی شان مقام پر موجود ہے، بیٹا نیچے والے درجے پہ ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں باپ کہے گا اے مالک میرا بیٹا نیچے ہے، میں اونچا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے قریب آ جائے.
اس کا مقام اونچا ہو جائے تو باپ کی چاہت پر اللہ بیٹے کو بھی وہی اونچا مقام عطا فرما دے گا، اسے اونچی شان عطا کر دے گا۔ صاحب تیرا باپ تیرا بھلا چاہتا ہے، آج تو باپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، ناراضگیاں رکھ رہا ہے۔ میرے باپ نے میرے لیے بنایا کیا ہے؟ نہ مجھے کوٹھی دی ہے، نہ بنگلہ دیا ہے، نہ عالیشان محل دیے ہیں۔ تو اتنا شکر ادا کر کے تیرے باپ نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، اور تیرے باپ نے تجھے ایک نام دیا ہے، خاندان دیا ہے، عزت و وقار دیے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ تیرے باپ نے تجھے اروڑی پر نہیں پھینکا، تیرے باپ نے تجھے کچرے کے ڈھیر پر نہیں ڈالا، تیرے باپ نے تجھے بے نام و نشان نہیں چھوڑ دیا کہ جس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، اور وہ ساری عمر اسی میں رہتا ہے کون ہے میرا باپ اور کون ہے میری ماں۔ دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے احترام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ صاحب آج تو نے ماں کو خوش کر لیا اور ماں کو راضی کر لیا، باپ کو خوش کر لیا، باپ کو راضی کر لیا، پھر تجھ پر اور کوئی نہیں، کائنات کا رب بھی راضی ہو جائے گا، کائنات کا مالک بھی راضی ہو جائے گا، اور پھر تو جہاں جائے گا تیرے پیچھے ماں کی دعائیں ہوں گی، باپ کی دعائیں ہوں گی، اللہ ہر منزل پہ تجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور ہر میدان میں تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ خلاق عالم ہمیں ماں اور باپ کے پاؤں دھو کر پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔